بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یہ نور الاجزاء کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم سجدہ سہو کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا نفل کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ نفل کے اندر سجدہ سہو کرتا ہے اور 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعتیں پوری کر کے وہ سجدہ سہو کرتا ہے، اب اس پر کوئی بنا نہیں کر سکتا، یعنی اب اس پر بنا کرتے ہوئے تیسری چوتھی رکعت بھی اس پڑھے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر سجدہ سہو کا اعادہ کرے گا، پھر آخر میں چوتھی رکعت پر سجدہ سہو کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ولو سلم من علیہ سہو، اگر سلام پھیرا جس پر سجدہ سہو تھا، فاقتدى به غیرہ صح، اس کی غیر نے اقتدا کی تو یہ درست ہے۔ ان سجد للسہو، سہو کے لیے سجدہ کیا تو درست ہے، وگرنہ نہیں۔ ایک بندہ ایسا تھا جس پر سجدہ سہو لازم تھا، اب اس بندے نے جیسے ہی سلام پھیرا تو اس وقت کسی اور نے اس کی ابتدا کی، یعنی اس کے پیچھے ابتدا کی نیت سے اس نے نیت باندھ لی۔ تو اب جس نے نیت باندھی، جس نے ابتدا کی، اگر وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو درست ہے، وگرنہ درست نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُ، وگرنہ صحیح نہیں ہے اس کا اقتدا کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے کتنے وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِنْ، اور وہ بندہ جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا۔ وَإِنْ وَإِنْ سَلَمَ عَامِدًا لِلْقَطْعِ مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمَ، اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر نماز کو توڑنے کی نیت سے سلام پھیرا، وَإِنْ سَلِمَ، اگر اس نے سلام پھیرا جان بوجھ کر نماز توڑنے کے لیے، ما لم يتحول عن القبلۃ، جب تک وہ قبلے سے پھرا نہیں تھا، او یتکلم، یا پھر اس نے بات نہیں کی تھی، تو وہ تب تک کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ کیونکہ بات کرنا اور خلاف نماز کوئی کام کرنا، اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں کی تب تک وہ کیا بندہ کر سکتا ہے؟ اس کی بنا کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا۔ آگے کہتے ہیں ولو توہم مسلن رباعیتا او ثلاثیتا انہ اتمہا فسلم ثم علم انہ صلی رکعتین اتمہا وسجد للسہو، اگر نماز پڑھنے والے بندے نے یہ گمان کیا، 4 رکعت نماز گمان کیا، ولو توہم مسلم، نماز پڑھنے والے نے جو نماز پڑھ رہا تھا اس نماز کو 4 رکعت نماز شمار کی، او ثلاثیتن، یا پھر 3 رکعتیں گمان کی کہ میں 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، انہ اتمہا، اس نے اس کو پورا کیا، فسلم، اور سلام پھیرا، ثم علم، پھر اس کو معلوم پڑا کہ انہ صلی رکعتین، کہ اس نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کے گمان میں تھا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے گمان میں تھا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو 3 رکعتیں پڑھی تھی تو چوتھی رکعت اس کے ساتھ ملا کر اس نے کیا کی؟ 4 رکعتیں پوری کر دی۔ 4 رکعتیں پوری کر کے اپنے گمان کے اعتبار سے پھر اس نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو معلوم پڑا کہ ثم علم انہ صلی رکعتین، کہ اس نے تو 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی، اتمہا، تو اس کو پورا کرے گا، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے گا۔
ٹھیک ہے، اس کا وہم، اس کا گمان کم کا تھا۔ آگے کہتے ہیں وَإِن طَالَ تَفَكُّرُهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى اسْتَيْقَنَ، اس کا جو غور و فکر ہے، غور و فکر کرنا اس کا کیا ہو گیا؟ طویل ہو گیا، اس کا غور و فکر کرنا طویل ہو گیا۔ ولم یس ولم یسلم، اور اس نے سلام نہیں پھیرا۔ تو جب تک سلام نہیں پھیرتا تب تک ولم یسلم حتی استقین، اور اس نے سلام نہیں پھیرا یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے اتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کی مقدار کو دکھا جائے گا کہ وہ جو رکا ہے وہ کتنی مقدار رکا ہے، اس کا جو تفکر، اس کا جو غور و فکر کرنا طویل ہوا ہے، تفکر کا طویل ہونا، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی مقدار تفکر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے۔ کہتے ہیں انکان قدر اداء رکن، انکان قدر اداء رکن وجب علیہ سجود السہو، اگر اس کا غور و فکر یہ ایک رکن ادا کرنے کی مقدار جتنا ہو، اگر وہ زمانہ تفکر ایک رکن ادا کرنے کی مقدار سے زیادہ ہو تو واجب علیہ سجود السہو، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ وَإِلَّا لا، اور اگر اس کا زمانہ تفکر ایک رکن ادا کرنے کی مقدار جتنا نہیں ہے تو لا، تو اس پر واجب نہیں ہوگا، یعنی لا یسجد لکونہ عفواً، یعنی وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا کیونکہ اتنی مقدار ایک رکن سے کم کی مقدار میں تفکر کرنا، غور و فکر کرنا یہ جائز ہے، یہ معاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باب سجدہ سہو کا تھا۔ اگلی درس کے اندر اس سے جو ہے وہ اگلا سبق پڑھتے ہیں۔